اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو روزہ ہے نا یہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو انسان بھی رمضان کے مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ اس کے پورے روزے رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں ان کی تعداد پوری کر لو۔ دیکھو نا یار، یہاں پر اللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا بندے کو؟ یعنی اللہ رب العزت ایک طرف کہہ رہا ہے کہ بھوکے رہو، پیاسے رہو، اور دوسری طرف ان لوگوں کا احساس کر رہا ہے جو بیمار ہے، جو مسافر ہے۔ یعنی اس زمانے میں اگر سوچا جائے تو آج کل تو گاڑیاں ہیں، گرمیوں میں اے سی لگا ہوتا ہے، سردیوں میں ہیٹرز لگے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو سفر ہوتا تھا وہ بہت مشکل ہوتا تھا۔ لوگ گدھوں گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے، تپتی ریت پر، دھوپ پر، چٹانوں پر چڑھا کرتے تھے۔ تو ظاہری سی بات ہے اتنی ٹف سچویشن میں 2 کلومیٹر چلنے کے بعد زبان باہر آ جاتی ہے پیاس سے، اگر پینے کو کچھ ملے نا تو جان حلق تک آ جاتی ہے۔ تو اللہ احساس کر رہا ہے نا مسافروں کا، اللہ کو پتہ ہے نا کہ سفر میں کیا حال ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ کیسے جان رہا ہے انسان کی فیلنگز۔ تو مسافروں پر روزہ معاف کر دیا کہ اگر کوئی ضروری سفر ہے اٹس اوکے، نو پرابلم، آپ کے پاس آپشن ہے، چاہے تو آپ روزہ اسکپ کر دو، لیکن بعد میں پھر اس کی قضا بھی کرنی ہے رمضان کے بعد، جب تم ایزی ہو جاؤ، جب تم ریلیکس ہو جاؤ۔ اور بیماروں کو بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ بیماری میں انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے بیماریاں گزاری ہیں انہیں پتہ ہوگا، میڈیسن لینی پڑتی ہے، صحت کو